ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عزتوں کا سودا کر دیتی ہو، تمہاری عزت کو اتنی سستی بھی نہیں ہے جو چند ٹکوں کے سونے پہ بیچ دی جائے، تمہاری آبرو اتنی سستی بھی نہیں ہے جو آج کل نٹھلا اور ٹھلوا ٹہلنے والا آوارہ جوان ذرا سے پیسے کے لالچ میں خرید کے تمہیں ہمیشہ کے لیے رسوا کر لے۔ اپنی عزت کی قدر پہچانو۔ جب مصطفیٰ کی امت کی شہزادی سے اس یہودی نے کہا تھا جتنا چاہے سونا لے لے لیکن کم سے کم مہربانی کر میرا دل بہلا دے، اتنا اس شہزادی نے سنا تھا، سونے ہاتھ میں جو تھا منہ پہ پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا مجھے تیرے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے جب واپس چلی ہے اس یہودی نے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد کہنے لگا بات کیا ہے، تجھے اتنا سونا دے رہا ہوں بس ذرا سے دل بہلانے کی تو بات ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا تھا نادان تو نے ہمیں جانا نہیں ہے، ہماری نظریں مصطفیٰ کے حسن پہ جا کے ٹک گئی ہے، اب اس نظر کے آگے کسی دنیا کی چمک دمک آ جائے یہ تو ہماری غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا سونا تو لے، اپنی جائیداد سنبھال، یہ کہہ کے چلی ہے۔ یہودی آگے بڑا ہاتھ پکڑا، زبردستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھینچنے لگا۔ جیسی آواز اس نے دیکھی ہے، جیسی اس نے کھینچا ہے، بچی تنہا تھی، یہودیوں کا بازار تھا، اس نے آواز دے کے کہا تھا ہے کوئی جو اسلام کی شہزادی کی آبرو بچائے؟ اتنا سننا تھا بازار یہودیوں کا ہے، خریدار یہودی ہے، اتنے خریداروں میں ایک ایسا مسلمان تھا جو گھر کی ضرورت کے لیے سامان لینے گیا تھا، مصطفیٰ کا امتی تھا۔ کانوں میں آواز ٹکرائی ہے کوئی نبی کا امتی جو میری آبرو بچائے؟ اس نے تھیلا وہیں پھینکا اور ادھر دھوڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، یہودی نے شہزادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور زبردستی دکان کی طرف کھینچ رہا تھا۔ جوان کی غیرت کو جلا لایا، آگے بڑھا، تماچا لگایا، ہاتھ چھٹایا بچی کا جوان کے ہاتھ سے اور اس کے بعد بیٹی کو اپنے پیچھے کیا ہے اور اس کے بعد تلوار نکالی ہے۔ جیسی اس جوان نے تلوار نکالی ادھر یہودیوں کا بازار تھا، اپنا محلہ تھا، اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا مجھ پہ تلوار نکال رہا ہے، آؤ میری قوم کے جوانوں میری مدد کرو۔ جیسے یہودی نے اتنا کہا تھا سینکڑوں یہودیوں کی تلواریں نکل آئی تھی، ادھر تنہا مصطفیٰ کا غلام کھڑا تھا، پیچھے بیٹی کھڑی تھی۔ لوگوں نے کہا تھا بتا تیرا رشتہ کیا ہے، اس کے لیے جان خطرے میں ڈال رہا ہے، یہ بچی ہمارے حوالے کر دے اور تو اپنے وطن واپس چلا جا۔ جیسی جوان نے اتنا سنا ہے کہا تھا نادانو تم نے یہی تو نہیں پہچانا ہے، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو خون سے بنا کرتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو تعلقات بنایا کرتے ہیں، لیکن کچھ رشتے وہ ہیں جو رسول پاک بنایا کرتے ہیں۔ اس کا میرا رشتہ نہ خون کا ہے، اس کا میرا رشتہ نہ خاندان کا ہے، لیکن یہ رشتہ میرے مصطفیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ اس نے کہا تھا جب تک میں قائم ہوں، جب تک زندہ ہوں، کوئی میری بہن کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جوان نے تلوار نکالی ہے اور اس کے بعد کہا تھا ہمت ہو تو ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ اتنی بات کہنی تھی، ایک یہودی آگے بڑھا کہ دیکھتے ہیں کتنی جرت ہے۔ اس جوان کی تلوار ہوا میں اٹھی اور لمحوں میں سر کاٹ کے فٹو دور پہنچا دیا تھا۔ کہا خبردار یہ مت سمجھ لینا تنہا ہوں تو بزدل ہو جاؤں گا، میں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، ہم جان دے سکتے ہیں لیکن بیٹی کی آبرو پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ اس نے تو باتوں باتوں میں ایک سر کاٹ دیا ہے، اس کے بعد یہودیوں نے تلواریں سنبھالی اور سب کے سب ایک ساتھ ٹوٹ کے پڑے ہیں۔ جوان نے تلوار سنبھالی ہے، گھنٹوں ہو گئے تلوار چلتی رہی۔ جب جوان کے بازو تھکنے لگے، تلوار کی رفتار دھیمی ہونے لگی، اب بیٹی سوچنے لگی یا اللہ یہ تنہا جوان ہے، تیرے محبوب کی امت کی شہزادی کی آبرو بچانے کھڑا ہے، یا اللہ اگر آج یہ تھک گیا تو اس بیٹی کی آبرو لٹ جائے گی، اس بیٹی کی عزت بازار میں نیلام ہو جائے گی، دنیا تیرے محبوب کو تانے دے گی۔ بچی یہ کہہ کے روتی جا رہی ہے، تلوار دھیمی ہوتی جا رہی ہے، جوان کے بازو تھکنے لگے ہیں، تلوار چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے۔ جب شام ہوئی ہے بچی نے دیکھا کہ تلوار اب تھم جائے گی، کوئی راستہ نظر نہ آیا، اس بچی نے اسی تپتی ہوئی ریت پہ سجدہ کیا ہے اور رو کے کہتی ہے یا اللہ آج تجھ کو تیرے محبوب کی فاطمہ کا واسطہ ہے، میرے پروردگار آج میری عزت کی حفاظت فرما لے۔ اتنا رو کے بچی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا اللہ اکبر، کہتی ہے اغثنی یا رسول اللہ، آقا میری مدد فرمائیے۔ کسی نے کہا تھا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے
دل سے. بچی نے کہا تھا یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے. ابھی رو کے وہ کہہ رہی تھی یا اللہ آبرو لٹنے والی ہے, جوان تھک چکا ہے, مدد فرما. ابھی یہ بات کہی رہی تھی کہ اتنے میں دور سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی ہے. جیسی صدا بلند ہوئی ہے بچی نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے, آگے آگے مصطفیٰ آ رہے ہیں, پیچھے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں, ان کے پیچھے عثمان آ رہے ہیں, ان کے پیچھے علی آ رہے ہیں, ان کے پیچھے جانثار آ رہے ہیں. اب بس آنے کی دیر تھی کہ نقشہ بدلنے لگ جاتا ہے, نقشہ بدلنے لگ جاتا ہے. جوان کے بازوؤں میں طاقت آئی ہے, بچی مسکرائی ہے, ایک سجدہ شکر کا کیا ہے اور رب کی بارگاہ میں رب کی حمد بیان کی ہے. اور جب مسلمانوں نے قدم رکھا ہے تو قسم خدا کی پھر عالم یہ تھا کہ جس طرف بڑھتے جا رہے ہیں صفحے کی صفحے پلٹ رہی ہے, جدھر تلوار بڑھ رہی ہے میدان صاف ہوتا جا رہا ہے. کسی نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, یہ شان کی تلوار چلی ہے. تو کسی نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے ہیں. تو اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, جشن دستار بندی, مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. سبحان آج اللہ, بھی ہو جو سبحان اللہ. براہیم سائیمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور جوانوں کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا, کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا. اور کسی میدان میں پھنس جاؤ نا تو ایک بار اپنے نبی کو آواز دینا. خدا کی قسم آج بھی عقیدے کی درستگی کی ضرورت ہے. اور لاکھوں میں پھنسے ہو یا رسول اللہ کہنا, اور پھر دشمن کا کلیجہ پانی نہ ہو جائے تو آ کے گریبان پکڑ لینا. ہاں, آج بھی مدد ان کی امت کے ساتھ ہے, آج بھی ان کی مدد امت کے ساتھ ہے. کبھی مایوس ہو کے مت بیٹھنا, آج بھی مصطفیٰ کی طرف سے امداد کی صدائیں آتی ہیں. ہاں مہربانی کرو صاحب, طریقے بدلو. اور قوم کی بیٹیوں تم سے گزارش ہے, تم پہ میرے نبی نے بڑا احسان کیا ہے, اور تمہیں تو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. تمہاری تو کوئی اوقات نہیں سمجھی جاتی تھی, پیر کی جوتی کہا جاتا تھا. خدا کی قسم مکے میں عبداللہ کے لخت جگر کے آئے بیٹیوں کو جینے کا سلیقہ مل گیا. ہاں, جس بیٹی کو پالنے میں لوگ شرم کرتے تھے, اور جب وہ بیٹی پیدا ہوئی نا تو پھر مصطفیٰ نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کو پال دے, عزت سے رخصت کر دے, فرمایا اس کے جنت میں جانے کی ضمانت محمد لیتا ہے. کتنے رتبے میرے نبی نے بلند کیے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے آقا ان کے پاس صرف 2 بیٹیاں تھیں. کہنے لگے حضور 3 کی فضیلت ہے, اگر 2 ہوں تو 2 ہیں تو. میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس 2 ہیں وہ بھی جنتی ہے. بول دو یار سبحان اللہ. ہے جی, اس لیے ناراض ہو نا, ہمارے آنے پہ جنت کی بشارت نہیں ملی ہے. قسمت والے ہو جسے اللہ نے بہنیں دی ہیں, مقدر والے جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. ہاں, توجہ کرنا میری بات پہ. ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضور جس کے پاس 1 بیٹی ہو, میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کے پاس بیٹی نہیں تھی, کہنے لگے حضور 2-3 والا بھی جنتی, 2 والا بھی جنتی, 1 والا بھی جنتی. آقا میرے پاس تو بیٹی نہیں ہے, حضور میرا کیا بنے گا؟ فرمایا جس کے پاس بیٹی نہ ہو لیکن دل میں بیٹی کی تمنا رکھتا ہو, فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا اور دل میں بیٹی کی تمنا لے کے مرا, تو فرمایا میرے نبی نے وہ قیامت میں تنہا نہیں ہوگا, ہاتھ اس کا ہوگا, دامن محمد کا ہوگا. اللہ اکبر. یہ عزت ہے میرے رب نے بیٹیوں کو دی, جو یہ عزت ہے رب نے بیٹیوں کو دی. تو پھر بیٹیوں کو مصطفیٰ کا کتنا احترام کرنا چاہیے. ہے جی, اگر کوئی زبردستی بھی تمہارے سر سے دوپٹے اتروائے تو کہہ دے نادان پیچھے چلا جا, یہ دوپٹے مدینے والے محمد نے اڑائے ہیں. اور پھر تیری اوقات کیا تو دوپٹے اتروا دے. مہربانی کرو, تم نے دیکھا ہوگا انسان کا انتقال ہوتا ہے, کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں کفن میں؟ ہے نہیں, اوپر والے نہ بولیں, پہلے نیچے والوں سے پوچھ لیں. مردوں کو کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں؟ کتنے؟ ہاں 3 بتا دیے, 1 نے بتا دیا, ماشاءاللہ سب 7 ہو گئے. عورتوں کو کتنے؟ سبحان اللہ. اب وہ 5 میں 2 زیادہ کون کون سے ہیں؟ 1 سبحان اللہ. یہ بڑے بوڑھے ہی بتا رہے ہیں کہ جن کا کام ہے یہ. اور جوانوں, مردوں کے 3 ہیں, عورت کے 5 ہیں. 1 سینہ بند اور 1 اوڑھنی, جو بال جس سے چھپائے جاتے ہیں.
سوچا کبھی تم نے 3 میں عورت کا بھی کام چل سکتا تھا نا؟ ہے چل سکتا تھا نہیں؟ لے کے کھڑے ہو جاؤ، 4 کپڑے پہنا دو، 5واں لے کے کھڑے ہو جاؤ، کیا کرے؟ آواز آئے گی میری بندی کے بالوں کو چھپا دو۔ اللہ اکبر۔ کس لیے؟ مانا کہ یہ دنیا میں بے حیائی کے ساتھ بالوں کے ننگے سر رہی، لیکن آج یہ میری بارگاہ میں آ رہی ہے، آج یہ مجھ سے ملاقات کرے گی۔ دنیا والے بے غیرت تھے، لیکن تمہارا رب بڑا غیرت والا ہے۔ جب میری بندی مجھ سے ملاقات کرے تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس کے سر کے باہر کھلے ہوں۔ وہ سوچو، جو قبر میں بندی کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ بازار میں اپنی بندی کو ننگے سر دیکھنا کیسے گوارا کرے گا؟ وہ مہربانی کرو بیٹیوں، کبھی سر سے دوپٹے نہ اتارا کرو، پردے کا اہتمام کرو۔ تمہیں کتنی عزت دی؟ بیٹی بنی تو باپ کے لیے جنت، بیوی بنی تو شوہر کے لیے راحت، اور جب ماں بنی تو اولاد کے لیے جنت۔ یہ عزت رب نے دی ہے۔ تمہیں اولاد کے لیے جنت بنایا گیا، تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تو بازار میں ننگے سر پھرے۔ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تو چراغوں پر لپسٹک اور میک اپ کر کے ٹہلے۔ ڈرو اللہ سے، ورنہ موت کا وقت بہت قریب ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، کہتے حضور میں نے ایک منت مانگنی تھی، اگر اللہ میرا کام پورا کر دے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا۔ کیا بات کہی تھی جنت کی؟ بولو، کھو گئے کیا؟ جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر کا حضور جنت ملے گی مرنے کے بعد، کام ہو گیا یہیں پہ ہی، اب منت کیسے پوری کروں؟ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ ہے، باپ ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ قبر پتہ ہے؟ کہنے لگے حضور نہیں۔ فرمایا جا قبرستان چلا جا، جہاں پہ دل تیرا مطمئن ہو، یہاں قبر تھی، فرمایا نشان کھینچ دے وہاں پہ جا کے۔ اور فرمایا گیا نشان کی لکیر کی نیچے جانب کچھ بوسا دے گا، باپ کے قدم سمجھ کے وہ جنت کی چوکھٹ کا نیچے کا حصہ ہوگا، اور اس کے سرہانے کو بوسا دے گا باپ کے، وہ جنت کی چوکھٹ کا اوپری حصہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں باپ ہے سارے، یہ رتبے بلند کیے ماں باپ کے۔ آج جوانوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، فون آتے ہیں حضرت جی ہمارے بیٹے کو سمجھا دیں گے آپ، کیا پریشانی ہے؟ کہ روٹی نہیں دیتے۔ 3 بیٹے ہیں، بٹوارے چل رہے ہیں، کوئی کہتا ایک کہتا میں نہیں رکھوں گا، دوسرا کہتا میں نہیں رکھوں گا۔ 3 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی، ایک ماں 7 بچے پال لیتی ہے۔ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ یہ جلسے کر رہے ہو، اراکین کمیٹی تمہیں مبارک ہو، پوری زندگی اللہ کے ذکر کی محفلیں آباد کرتے رہنا، لیکن پہلے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے، ماں باپ کی عزت کرنا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، تم ایک نہیں 1 لاکھ جلسے کرا لو، خیریت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کو راضی کر کے تھوڑی دیر پیر دبا کے سو جاؤ، اور صبح کو اٹھو مسکرا کے ماں کا چہرہ دیکھ لو، یار پہلی نظر میں اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہاں، وہ لوگ شاید خفا بیٹھے ہیں جو اپنی ماں باپ کو ستاتے ہیں، کہ جو خدمت نہیں کرتے، یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے انصاف نہیں کیا۔ یار ماں باپ کو انصاف سکھاتے ہیں ہم لوگ؟ ماں باپ نے انصاف نہیں کیا، وہ مجھے نہیں چاہتے میرے ماں باپ، وہ یوں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، ماں باپ تم سے بڑا پیار کرتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہم ہمارے ماں باپ کتنا پیار ہم سے کرتے ہیں۔ کبھی پردیس جاؤ نا، پردیس جاؤ اور جا کے تم اے سی میں لیٹے ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں ہو یا شاندار بستر پہ ہو، تم چین سے سو جاتے ہو، لیکن ماں کو نیند نہیں آتی ہے۔ کتنے بھی اچھے بستر پہ تم ہو، سوچتی ہے کہیں میرے لال نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، میرے لال نے پانی پیا کہ نہیں پیا۔ یار ماں ہے کیا، اس کی قدر کر لو، جب یہ چلی گئی تو پھر نظر نہیں آئے گی، یہ چہرے دیکھتے رہ جاؤ گے، 1000 چہرے تو ہوں گے، ماں کا چہرہ نہیں ملے گا۔ تمہارے پاس دولت ہے، آج ماں پہ خرچ کرتے ہوئے کلیجے پھٹتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے وقت پتے پانی پانی ہوا کرتے ہیں۔ یار آج ماں باپ پہ خرچ کر لو، آج ان کی خدمت کر لو۔ السلام علیکم۔
ہماری ویڈیو اور دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.